وراثت کا حق اور جہیز کی لعنت۔ ایک پرامن گاؤں میں جہاں کھیتوں کی سرسبزی اور ہوا میں پھولوں کی مہک بسی ہوئی تھی، دو خاندان آباد تھے۔ ایک مسلمان خاندان جس کے سربراہ حاجی عبداللہ تھے، دوسرا خاندان ہندو جس کی قیادت رام لال کرتے تھے۔ دونوں پڑوسی اور گہرے دوست تھے، جیسے دو درخت جو ایک ہی زمین سے غذا لیتے ہیں۔ ان کے گھروں میں دو جوان بیٹیاں تھیں، عبداللہ کی فاطمہ جس کی آنکھوں میں خوابوں کے چراغ جلتے تھے، اور رام لال کی رادھا جو چاندنی کی طرح نرم اور خوبصورت تھی۔ دونوں کی شادی کی عمر قریب آ رہی تھی اور دونوں خاندانوں کے درمیان مستقبل کے سائل لہرا رہے تھے۔ ایک شام جب سورج افق پر الوداعی رنگ بکھیر رہا تھا، عبداللہ اور رام لال گاؤں کے چوراہے پر چائے کی پیالیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بات چھڑی وراثت اور جہیز کی۔ رام لال نے آہ بھر کر کہا، عبداللہ بھائی، تمہارے مذہب میں بیٹی کو وراثت کا حصہ ملتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ساری جائیداد بیٹوں کے نام ہوتی ہے، اوپر سے جہیز کا بوجھ جو ہماری کمر توڑ دیتا ہے۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا جیسے کوئی راز کھول رہا ہو۔ جواب دیا، رام لال جی، اسلام نے عورت کو عزت اور تحفظ دیا ہے۔ وراثت کا حصہ بیٹی کی معاشی آزادی کا ضامن ہے۔ جہیز تو ہمارے نزدیک حرام ہے۔ اس کے برعکس دولہا دلہن کو مہر دیتا ہے جو اس کا حق ہوتا ہے، جیسے سورج کی روشنی جو سب کے لیے۔ رام لال نے سوچ میں ڈوب کر کہا، کاش ہمارے معاشرے میں بھی یہ رواج ہوتا ہے۔ جہیز کی آگ نے کتنے گھروں کو جلا ڈالا ہے۔ زندگی کے دو رخ۔ مہینوں بعد عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے پیچھے بیٹا اسلم اور بیٹی فاطمہ تھے۔ اسلم نے گاؤں کے پرانے رسم و رواج کے زیر اثر ساری جائیداد پر قبضہ جمانے کی ٹھانی، لیکن فاطمہ نے ہمت نہ ہاری۔ وہ مولوی صاحب کے پاس گئی، جنہوں نے قرآن کی آیت کے سہارے اسلم کو سمجھایا، بیٹا اسلام میں بیٹی کا حصہ اس کا حق ہے، جیسے بارش کا پانی جو زمین پر ہر حصے کو سیراب کرتا ہے۔ اسلم کے دل پر بات بیٹھ گئی۔ جائیداد تقسیم ہوئی۔ اسلم کو 2 حصے، فاطمہ کو 1۔ فاطمہ نے اپنے حصے سے ایک چھوٹی سی سلائی کی دکان کھولی۔ اس کی محنت رنگ لائی اور وہ جلد ہی گاؤں کی ایک کامیاب خاتون بن گئی۔ اس کی دکان سے نکلنے والی سلائی مشین کی آواز جیسے آزادی کا ترانہ تھی۔ ادھر رام لال کی بیٹی رادھا کی شادی طے ہوئی۔ دلہا کے خاندان نے جہیز میں بھاری رقم اور سامان مانگا۔ رام لال نے اپنی زندگی بھر کی کمائی جہیز کی نظر کر دی، لیکن مطالبات ختم نہ ہوئے۔ رادھا کی شادی ہوئی، مگر اس کے سسرال والوں کے تانے اس کے دل پر خنجر بن کر لگے۔ جہیز کی کمی اس کی زندگی پر ایک سیاہ بادل بن گیا۔ ایک دن رام لال عبداللہ کے گھر گئے۔ فاطمہ کی کامیابی دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی۔ انہوں نے اسلم سے پوچھا، تم نے اپنی بہن کو حصہ کیوں دیا؟ ہمارے معاشرے میں تو بیٹیاں خالی ہاتھ رہتی ہیں۔ اسلم نے گرم جوشی سے کہا، چاچا، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ بیٹی بھی خاندان کا حصہ ہے۔ اس کا حق دینے سے نہ صرف اس کی زندگی سنورتی ہے بلکہ معاشرہ بھی مضبوط ہوتا ہے، جیسے درخت کی جڑیں جو اس سے طوفان میں سنبھالتی ہیں۔ رام لال نے فاطمہ کی طرف دیکھا جو اپنے کاروبار میں مصروف تھی، اور کہا، تمہاری بیٹی تو چاند کی طرح چمک رہی ہے، جبکہ میری رادھا جہیز کے بوجھ تلے دب گئی۔ کاش ہم بھی اپنے رسم و رواج بدل سکیں۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، چاچا جی، رادھا بھی ستاروں کی طرح روشن ہو سکتی ہیں اگر اسے موقع ملے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔